بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کو قرآن نے اور میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے ساری کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی اپنی ساری مخلوقات پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان فتنوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، کیونکہ اس میں تم سے قبل کے حالات اور تم سے بعد کی خبریں اور تمہارے مابین معاملات کا حکم ہے۔ جو قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ اس کو نفسانی خواہشات لغوش میں نہیں لا سکتی، زبانیں اس کے ساتھ ملتبس نہیں ہو سکتی، علماء اس کے علم سے مستغنی نہیں ہوتے، اور وہ باوجود کثرت سے تلاوت کرنے، بار بار پڑھے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان دونوں میں ہے، ان سب سے قرآن زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کی خیر و برکت گھٹ جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ 3 اشخاص کو سخت خوف یعنی قیامت کے ہنگامہ کا کچھ ڈر نہ ہوگا، اور نہ اس سے حساب پوچھا جائے گا، بلکہ وہ مخلوق کا حساب ہونے سے فراغت کے وقت تک ایک مشت کے ٹیلے پر کھڑے رہیں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس نے محض خدا کے واسطے قرآن پڑھا ہے اور اس کی قرأت کی حالت میں ایسی قوم کی امامت کی ہے جو کہ اس سے راضی ہے۔ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قرآن کسی کال میں جمع کر دیا جائے تو آگ اس کو جلا نہ سکے گی۔ ایک اور جگہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اس طرح پڑھا کہ وہ رات دن اسے پڑھتا رہتا ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون کو آگ پر حرام کر دے گا، اور اس شخص کو بزرگ اور نیک لکھنے والوں کے ہمراہ رکھے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن قرآن اس کے لیے حجت ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن کے حاملین اہل جنت کے مشہور اور معروف لوگ ہوں گے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن کو خدا تعالیٰ کے لیے پڑھا وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیا گیا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو پورا یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا تو اس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں آئے ہوئے اس آفتاب کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ تو پھر تمہارا خود اس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جو کہ اس پر عمل کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اسے ازبر کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام مانا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کو دوزخ ہو گئی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک یہ بات کہ تو صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھے تیرے لیے نماز کی 100 رکعت ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن سایہ خدا کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن حاملین قرآن عرش الہی کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔